سورہ نازیات میں اللہ رب العالمین نے کہا ہے کہ لم یلبسوا الا عشیۃ او ضحاھا، جب یہ لوگ قیامت کو اپنی نظروں سے دیکھ لیں گے، قیامت قائم ہو چکی ہے، نظام کائنات درہم برہم ہو چکے ہیں، موت کے گھاٹ سب کو اتار دیے گئے ہیں، جب اس منظر کو دیکھ لیں گے، دیکھنے کے بعد اس کے بعد یہ کہیں گے ہم دنیا میں ایک گھڑی رہے، ایک شام یا ایک صبح کا وقت رہے، پوری زندگی بھول جائیں گے۔ کتنی شدت ہوگی، کتنی ہولناکی ہوگی قیامت کی، کہ ایک گھڑی خیال آئے گا، ایک لمحہ خیال آئے گا کہ دنیا میں ہم ایک صبح کا وقت یا ایک شام کا وقت ہم رہے ہیں۔ 60 سال کی زندگی بھول جائیں گے، 100 سال کی زندگی بھول جائیں گے، 500 سالہ زندگی بھول جائیں گے، 1000 سالہ زندگی بھول جائیں گے، اور کہیں گے دنیا میں ہم ایک گھڑی رہے ہیں، ایک صبح کا وقت یا ایک شام کا وقت۔ اتنے ہی دیر پچھلے کئی جمعوں سے موت کے تعلق سے اور قبر کی زندگی کے تعلق سے، برزخی زندگی کے تعلق سے، قبر میں عذاب ہوتا ہے، عذاب ہونے کی کیفیت کیا ہوتی ہے، پھر عذاب قبر سے بچنے کے لیے اعمال کون سے ہیں، ان سب پر کیا ہے کئی خطبوں سے گفتگو چلی آ رہی ہے۔ انشاءاللہ تعالی آج کے خطبے میں یہ بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی کہ برزخی زندگی کے بعد، قبر کی زندگی کے بعد آخرت کی زندگی شروع ہوگی، جس کو ہم قیامت کہتے ہیں۔ یعنی دوسرے لفظوں میں ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ قیامت کب قائم ہوگی، کس طرح قائم ہوگی، ان کی علامتیں کیا ہوں گی، ان کی پہچان کیا ہوں گی، ان نکات پر انشاءاللہ تعالی آج کے خطبے میں گفتگو کی جائے گی۔ پچھلے خطبے میں بھی چند قیامت کے چند علامتوں کا ذکر کیا گیا تھا، لیکن پھر آج ان چند علامتوں کو دہرایا جائے گا، مزید اور علامتوں کا ذکر بھی کیا جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ تو سب سے پہلے قرآن کریم کی جو آیت میں نے پڑھی ہے اس کا ترجمہ آپ سننے کی کوشش کریں گے۔ قیامت کے تعلق سے بہت سارے لوگوں کو کا یہ عقیدہ ہے کہ قیامت نہیں ہوگی، قیامت قائم نہیں ہوگی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو دنیا میں پیدا کیا ہے، ہم دنیا میں آئے، کھائے پیے، موج مستی کیے، مر جائیں گے۔ اگر ہم نے اچھا کام کیا ہے تو اللہ تعالیٰ یا جن کو وہ اپنا اللہ مانتا ہے ان کے تعلق سے ان کا یہ عقیدہ ہے کہ پھر ہم کو اچھا انسان بنا کر اللہ تعالیٰ دنیا میں بھیج دے گا۔ اگر ہم نے برا کام کیا ہے، غلط کام کیا ہے، گناہ گار اور پاپی ہم بنے ہوئے، تو اللہ تعالیٰ ہم کو انسان میں پیدا نہیں کرے گا، بلکہ سور، بلی، کتا یعنی گھٹیا قسم کی جانوروں میں اللہ تعالیٰ ہم کو پیدا کر کے دنیا میں بھیج دے گا۔ یہ بہت سارے لوگوں کا ایسا عقیدہ ہے، یعنی مختصراً آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایسے لوگ قیامت کے منکر ہیں، وہ قیامت کو نہیں مانتے کہ مرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کرے گا، پوری زندگی کا حساب و کتاب ہوگا، ایک روز ایسا آئے گا کہ یہ دنیا فانی ہو جائے گی، دنیا ختم ہو جائے گی، نظام کائنات رحم برہم ہو جائے گا، زمین اور آسمان ٹوٹ پھوٹ کر ختم ہو جائیں گے۔ اس کا وہ منکر ہیں، ان پر ان کا عقیدہ نہیں ہے، وہ آواگمن کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ انسان آ رہا ہے، جا رہا ہے، آ رہا ہے، جا رہا ہے، اگر اس نے دنیا میں نیک اعمال کیے تو پھر ان کو اللہ تعالیٰ انسانوں میں پیدا کر کے بھیج دے گا، اور اگر اس نے نیک اعمال نہیں کیے، برا اعمال کیے، تو اللہ تعالیٰ ان کو سور، بلی، کتا وغیرہ، گائے، بھینس بنا کر دنیا میں بھیج دے گا۔ یہ عقیدہ ہے بعض لوگوں کا۔ میرے بھائی بزرگ دوستو، یہ عقیدہ درست نہیں ہے۔ جس طرح انسان کی عمر متعین ہے، اس کائنات کی عمر بھی متعین ہے، اس دنیا کی عمر بھی متعین ہے۔ جب ان کی عمر پوری ہو جائے گی
اللہ رب العالمین کا حکم ہوگا یہ پوری دنیا کیا ہے تباہ برباد ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، سارے لوگ مر جائیں گے، جتنے بھی جاندار ہیں وہ سب کے سب ختم ہو جائیں گے، زمین و آسمان ٹوٹ پھوٹ کر ختم ہو جائے گا، چاند سورج ستارے یہ سب جھڑ جائیں گے، پہاڑ روئی کے مانند ٹوٹ کر ختم ہو جائیں گے، یہ نظام کائنات درہم برہم ہو جائے گا، نست نابود ہو جائے گا، اسی کا نام قیامت ہے۔ اور اس قیامت کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہوگا، سارے انسانوں کو اور سارے جنوں کو اللہ رب العالمین دوبارہ زندہ کرے گا، اور زندہ کرنے کے بعد ان سے ان کی پوری زندگی کا حساب و کتاب لے گا۔ اس کو قیامت کہتے ہیں، اس کو حشر کہتے ہیں۔ جو لوگ اس کا منکر ہیں، آوا بور کا عقیدہ رکھے ہوئے ہیں، یہ ان کا عقیدہ درست قرآن و حدیث کی روشنی میں درست نہیں ہے۔ ایک لفظ سے میں ان کو سمجھانا چاہتا ہوں، پھر قرآن کریم کی آیت کا میں آپ کو سناؤں۔ انسان دنیا میں بہت طرح کے ہیں، کچھ نیک اعمال کرنے والے ہیں، کچھ برے اعمال کرنے والے ہیں۔ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ یہ برا آدمی ہے، اس کو بدلہ ملنا چاہیے، یہ نیک آدمی ہے، اس کو بھی نیک بدلہ ملنا چاہیے، اچھا بدلہ ملنا چاہیے۔ یار انسان سوچتا ہے کہ گنہگار ہے، اس کو بدلہ ملنا چاہیے، لیکن اس کا پورا بدلہ دنیا میں نہیں لیا جا سکتا۔ ایک انسان دنیا میں کتنا بھی گنہگار ہو جائے، آپ اس کو پورا بدلہ آپ دنیا میں نہیں دے سکتے ہیں، نہیں دے سکتے ہیں۔ اس لیے نہیں دے سکتے ہیں کہ یہ دنیا کا جو نظام ہے، اور ایک انسان اپنی پوری زندگی میں کتنے طرح کا گناہ کرتا ہے، انسانوں کو ظلم کرتا ہے، انسانوں کو قتل و غارت گری کرتا ہے، چوری کرتا ہے، ڈکیتی کرتا ہے، بہت سارے گناہوں کو انجام دیتا ہے، اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، بدعت کرتا ہے، دین سے ہٹ کر کام کرتا ہے، نیا دین ایجاد کرتا ہے۔ یہ انسانوں کے ساتھ اور اس دل کے ساتھ ان کا رویہ ہوتا ہے۔ جو اللہ رب العالمین کے بہت سارے مخلوق ہیں جو بے زبان ہیں، ان کے اوپر بھی انسانوں کا ظلم ہوتا ہے وغیرہ، ان سب کا بدلہ دنیا میں نہیں لیا جا سکتا ہے۔ اس لیے اس بدلے کے لیے اور ان کے حساب و کتاب کے لیے پورا بدلہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک دن مقرر کیا ہے، اور اسی کو ہم قیامت کہتے ہیں، حشر کا دن کہتے ہیں۔ اس سے پہلے دنیا میں یہ بدلہ دینا ممکن نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی برا ہے، برا عمل کیا، دوسروں پر کیا ہے ظلم زیادتی انہوں نے کیا ہے، اور یہ ظالم انسان اس مظلوم سے پہلے مر جاتا ہے، ظالم سے پہلے مظلوم سے پہلے ظالم مر گیا۔ اب اللہ تعالیٰ ان کو کس طرح سے کیا ہے پورا ان کو بدلہ دے گا۔ ابھی مظلوم باقی ہے، ان سے پوچھنا ہے اللہ تعالیٰ کو تمہارے اوپر کیا ظلم کیا ہے۔ مظلوم اللہ رب العالمین کے دربار میں فریاد کرے گا، کیس درج کرے گا کہ یہ ظالم تھا، اس نے مجھ پر ظلم کیا ہے، اس نے میری غیبت کی ہے، اس نے میری کیا ہے عزت پر حملہ کیا ہے، اس نے تہمت لگائی ہے، اس نے کیا ہے چغلی کی ہے وغیرہ، میرا مال چرایا، اور بہت سارے الزامات، بہت سارے کیس اللہ تعالیٰ کے یہاں درج ہوں گے۔ ظالم مر گیا، عالم برزخ میں پہنچ گیا، پورا بدلہ اللہ ان کو کیسے دے گا؟ مظلوم ابھی دنیا میں زندہ ہے، یہ ابھی کیس درج نہیں کیا ہوا ہے، بدلہ اس کو پورا کیسا ملے گا؟ کیسے ملے گا؟ آپ کو موٹی بات میں سمجھا رہا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پورا بدلہ کے لیے اللہ نے ایک دن مقرر کیا ہوا ہے، اسی کا نام قیامت ہے۔ وہاں ظالم بھی حاضر ہوگا، مظلوم بھی حاضر ہوگا، بے زبان مخلوق بھی حاضر ہوگی۔ او بکریاں جو ایک دوسرے کو دنیا میں سیخ مار کر انہوں نے زخم کیا تھا، دکھ اور تکلیف پہنچایا تھا، اللہ ان کو بھی حاضر کرے گا، ان سے بھی پوچھے گا، ان کو بھی سزا دے گا۔ اگرچہ بعد میں ان سب کے لیے جنت و جہنم نہیں ہے، مٹی میں ملا دیے جائیں گے، لیکن جنوں کو اور انسانوں کو دکھانے کے لیے اللہ بے زبان مخلوق کو بھی سامنے لائے گا، اور ان میں جو ظالم مظلوم ہوں گے
بدلہ دلائے گا اللہ، تاکہ انسانوں کو سمجھ میں آ جائے کہ ہم تو عقل مند تھے، جب بے زبانوں کا یہاں بدلہ مل رہا ہے کیوں نہیں ملے گا، کیوں نہیں ملے گا۔ میں یہ سمجھا رہا تھا اس نقطے کو، جو لوگ اس عقیدے پر ہیں کہ اچھا انسان ہے تو اللہ پھر دوبارہ دنیا میں بھیج دے گا ہم کو اچھا انسان بنا کر۔ جو آدمی دنیا میں ابھی زندہ ہے اور اللہ کو نہیں مانتا ہے، قیامت کو نہیں مانتا ہے، محشر کو نہیں مانتا ہے، دوبارہ زندہ کیے جانے کا ممکن ہے، اس آدمی سے پوچھیے کہ تم اپنی زندگی میں کون سا اچھا عمل کیے تھے کہ تم کو اللہ نے دوبارہ انسان بنا کر بھیجا ہے، پہلے تم کیا تھے بتاؤ تو، اس انسان سے پہلے تم کیا تھے، کوئی جانور تھے، سور تھے، کتا تھے، بلی تھے، سانپ تھے، بچھو تھے، انسان میں کیا تھے کہ تم انسان پیدا ہوئے وقت تو انہیں کیا نیک عمل کیا تھا، تو بتا پائے گا؟ تو جن کو اپنے بدلے کے بارے میں، گناہ کے بارے میں اور اچھا کے بارے میں پتہ ہی نہ ہو تو بدلہ کیسا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ بدلہ ابھی نہیں لیا جا رہا ہے، قیامت قائم ہوگی، سارے لوگ جمع ہوں گے، ان کے سامنے اعمال نامے کھول دیے جائیں گے، پھر حساب و کتاب ہوگا، وہاں ذرہ ذرہ انسان دیکھے گا، نیکی بھی دیکھے گا، گناہ بھی دیکھے گا، نیکی بھی دیکھے گا، گناہ بھی دیکھے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو دنیا سے انسان جا رہا ہے، موت آ رہی ہے ان کے اوپر، وہ دوبارہ دنیا میں کسی بھی شکل میں بھیجا نہیں جا رہا ہے۔ ایسے لوگوں کا عقیدہ غلط ہے، صحیح نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ قرآن کی زبانی سنتے ہیں، اللہ کہتا ہے زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا قل بلی وربی لتبعثن۔ کافروں کا گمان ہے، خیال ہے کہ ان لن یبعثوا، یہ ہرگز ہرگز دوبارہ زندہ نہیں کیے جائیں گے، ہرگز ہرگز دوبارہ زندہ نہیں کیے جائیں گے۔ یہ کافروں کا عقیدہ ہے، یہ ان کا گمان ہے، یہ ان کا خیال ہے۔ قل، اللہ کہتا ہے اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، قل، آپ ان لوگوں کو کہہ دیجئے بلا وربی، کیوں نہیں، میرے رب کی قسم، لتبعثن، تم ضرور بضرور دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے، ضرور بضرور تم دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے۔ ثم لتنبؤن بما عملتم، پھر تم نے دنیا میں جو کچھ عمل کیا ہے ان سب کے بارے میں تمہیں خبر دی جائے گی، تم کو بتا دیا جائے گا کہ تم نے کون سا برا عمل کیا تھا، کون سا نیک عمل کیا تھا، تم کو بتا دیا جائے گا۔ تم اپنی نگاہوں سے دیکھ لو گے وہ سارے رجسٹر کہ جتنے گناہ تم نے دنیا میں کیے ہیں تمہارے سامنے قیامت کے دن کھول دیے جائیں گے۔ یہ تمہارے اعمال ہے جو تم نے دنیا میں کیے تھے، اور تم نے دنیا میں جتنی نیکیاں کی تھی وہ سب تمہارے سامنے کھول دیے جائیں گے۔ تم اپنی نگاہوں سے دیکھ لو گے کہ ذرا چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی اگر تم نے کی ہے اپنی نظروں کے سامنے دیکھ لو گے، چھوٹا سے چھوٹا گناہ بھی تم نے اگر کیا ہے اپنی نظروں کے سامنے تم قیامت کے دن دیکھ لو گے۔ یہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ ثم لتنبؤن بما عملتم، جو کچھ بھی تم نے دنیا میں عمل کیا ہے، چاہے وہ عمل برا ہو چاہے وہ عمل نیک ہو، تم اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے، تمہیں بتا دیا جائے گا۔ وذلک علی اللہ یسیر، اور یہ کام کہ دوبارہ اللہ تم کو زندہ کرے گا، یہ کام اللہ تعالیٰ کے لیے بڑا ہی آسان ہے، یہ کام اللہ تعالیٰ کے لیے بڑا ہی آسان ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ قیامت آئے گی، دنیا کا نظام ختم ہوگا، سارے لوگ مر جائیں گے، اور پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ زندہ کرے گا، اور زندہ کرنے کے بعد حساب و کتاب ہوگا، پوری زندگی کا بایو ڈاٹا وہاں پیش کیا جائے گا، اور ہر ایک کو وہاں پر حساب و کتاب دینا ہے۔ یہ قرآن کریم کہتا ہے، یہ قرآن کا اعلان۔ معلوم یہ ہوا کہ قیامت آئے گی، تو جن کا ایمان قیامت پر نہیں ہے انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا، اللہ کہتا ہے کہ یہ لوگ قیامت کو دور سمجھتے، حالانکہ یہ بہت قریب ہے، ہم اس کو قریب سمجھ رہے ہیں،
ये लोग इसको दूर समझ रहे हैं, बाइड समझ रहे हैं, नामुमकिन समझ रहे हैं कि कयामत नहीं होगी, दुनिया का निजाम खत्म नहीं होगा, ये हमेशा दुनिया के निजाम ऐसे ही चलता रहेगा, सूरज उठेगा डूबेगा, उठेगा टूटेगा, इंसान मरेगा मरेगा फिर पैदा होगा, मरेगा फिर पैदा होगा, कोई आवागमन का इनका अकीदा है। अल्लाह कहता है इन्नहुम यरौनहु बईदा व नराहु करीबा, ये लोग इसको नामुमकिन समझते हैं, हालांकि कयामत आएगी हम इसको करीब समझ रहे हैं, और बहुत करीब, बहुत जल्द कयामत आएगी, बहुत जल्द कयामत आएगी। तो ये मालूम हुआ। और हजरत अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान फरमाते हैं, सही मुस्लिम की हदीस है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया बईसु अना वस्साअह का हतैन व ज़म्म अस्सबाबता वल उस्ता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दोनों उंगलियों को, ये सबाबा इसको बोलते हैं जिसे इशारा किया जाता है, उस उंगली को, उसका बीच वाली उंगली, दोनों उंगलियों को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिलाया, और मिलाकर क्या है लोगों को सहबा को बतलाया कि सहबा मेरे साथियों सुनो, अना बईसु अना वस्सा, मैं और कयामत दोनों क्या है इस तरह भेजे गए हैं, जिस तरह ये दोनों उंगलियां हैं एक दूसरे से सटी हुई हैं, इन दोनों उंगलियों के बीच में कोई तीसरी उंगली नहीं है, उसी तरह से मुझे और कयामत को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने भेजा है। उलमा ने इसका मतलब ये बयान किया है कि मेरा भेजा जाना दुनिया में आखिरी नबी बनाकर अल्लाह ने जब मुझे भेज दिया है, तो अब मेरे बाद कोई दूसरा नबी नहीं आएगा, मेरे बाद कयामत ही आएगी, और उस कयामत से पहले कोई दूसरा नबी आने वाला नहीं है। गोया कि मेरा भेजा जाना और कयामत इतने करीब है कि इन दोनों के बीच में कोई चीज नहीं है, इतना करीब है कयामत। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया। क्या मालूम होगा, कयामत जरूर आएगी, यकीनी तौर पर आएगी, ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया। तो ये लोग सवाल करते हैं जिनका ईमान कयामत पर नहीं है, दीन को, कुरान को, शरीयत को, नबी को और दोबारा जिंदा किए जाने को मजाक समझते हैं, ठट्ठा करते हैं। वो पूछते हैं नबी से, यसअलूनका अन अस्साअति अय्यान मुरसाहा कुल इन्नमा इल्मुहा इंदा रब्बी ला युजल्लिहा लिवक्तिहा इल्ला हु सक़ुलत फिस समावाति वल अर्द ला तातीकुम इल्ला बग़ततन यसअलूनका कअन्नका हफ़िय्युन अन्हा कुल इन्नमा इल्मुहा इल्लल्लाह वलाकिन्न अक्सर अन्नास ला यअलमून। सूरह आराफ की आयत है और आयत नंबर 187 है। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है यसअलूनका अन अस्साअ, ये लोग आपसे कयामत के बारे में पूछते हैं, सवाल करते हैं अय्याना मुरसाहा, कि कयामत कब आएगी। जब आप कहते हैं कि कयामत आएगी, दोबारा जिंदा किए जाएंगे, तो कयामत कब आएगी बताइए। अल्लाह कहता है कुल, ऐ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इन लोगों को कह दीजिए इन्नमा इल्मुहा इंदा रब्बी, कयामत के आने का इल्म मेरे रब के पास है, मेरे पास नहीं। कयामत जरूर आएगी, लेकिन कयामत कब आएगी इसका इल्म मेरे रब के पास है। ला युजल्लिहा लिवक्तिहा इल्ला हु, उसका जब वक्त आ जाएगा, दुनिया की मुद्दत जब पूरी हो जाएगी, निज़ाम कायनात के दरहम बरहम होने का वक्त करीब हो जाएगा, ला युजल्लिहा लिवक्तिहा इल्ला हु, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको जाहिर फरमा देगा, यानी कयामत बर्पा हो जाएगी। इसका इल्म अल्लाह के पास है, जब वक्त हो जाएगा अल्लाह जाहिर कर देगा। सक़ुलत फिस समावाति वल अर्द, जमीन और आसमान में एक बड़ा हादसा होगा। कयामत जमीन और आसमान में एक बड़ा हादसा होगा, ये कुरान ने बयान किया। इतना बड़ा हादसा होगा, इतना बड़ा हादसा होगा कि लोगों के उस वक्त दिमाग चकरा जाएंगे, हैरान हो जाएंगे, और कैसी हैरानी होगी, कैसी परेशानी होगी, किस कदर लोग क्या है परेशान होंगे, आगे इंशाअल्लाह ताला खुतबे में ये बतलाया जाएगा। तो कयामत के होने और शिद्दत का इल्म खुतबे में क्या है आगे पता चलेगा कि कयामत की होना की इतनी शदीद होगी, एक बड़ा हादसा होगा। ये कुरान कहता है ला तातीकुम इल्ला बग़ततन, कयामत अचानक आएगी, ये कुरान कहता है अचानक आएगी कयामत।
ऐलान करके नहीं आएगी कि अब मैं आ रही हूं, तुम सब होशियार हो जाओ। जिसने क्या है गुनाह किए हैं तौबा कर ले, जो ईमान नहीं लाए हैं वो ईमान ले आए। अचानक आएगी, तौबा करने का भी मौका नहीं मिलेगा, ईमान लाने का भी मौका नहीं मिलेगा, खाना खाने का भी मौका नहीं मिलेगा, गिलास हाथ में भी होगा, लुकमा हाथ में भी होगा, लेकिन मुंह तक ले जाने की तौफीक नहीं होगी। कयामत इतनी जल्दी कायम हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला, हदीसों से बताएगा। ला तातीकुम इल्ला बग़ततन, अचानक आएगी कयामत। यसअलूनका कअन्नका हफ़ीज़ुन, ये लोग आपसे पूछते हैं, सवाल करते हैं कयामत कब आएगी, और ऐसा पूछते हैं, ऐसा लगता है गोया कि आप इसके बारे में तहकीकात कर चुके हैं। इस अंदाज में लोग आपसे बार बार पूछते हैं। कुल, ऐ नबी पाक आप इनसे कह दीजिए, इन्नमा इल्मुहु इंदल्लाह, इसका इल्म, कयामत का इल्म अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास है। वलाकिन अक्सर अन्नास ला यअलमून, लेकिन लोगों में से अक्सर लोगों को इसका इल्म नहीं है, अक्सर लोग इसको नहीं जानते। ये कुरान करीम की आयत का तर्जुमा हुआ जो कयामत के बारे में सवाल कर रहे हैं, और अल्लाह ने कैसा जवाब दिया नबी के सवाल। सूरह नाज़ियात में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा है कि लम यलबसू इल्ला अशिय्यतन अव ज़ुहाहा, जब ये लोग कयामत को अपनी नजरों से देख लेंगे, कयामत कायम हो चुकी है, निजाम कायनात दरहम बरहम हो चुके हैं, मौत के घाट सबको उतार दिए गए हैं, जब इस मंजर को देख लेंगे, देखने के बाद उसके बाद ये कहेंगे हम दुनिया में एक घड़ी रहे, एक शाम या एक सुबह का वक्त रहे, पूरी जिंदगी भूल जाएंगे। कितनी शिद्दत होगी, कितनी हौलनाकी होगी कयामत की, कि एक घड़ी ख्याल आएगा, एक लम्हा ख्याल आएगा कि दुनिया में हम एक सुबह का वक्त या एक शाम का वक्त हम रहे हैं। 60 साल की जिंदगी भूल जाएंगे, 100 साल की जिंदगी भूल जाएंगे, 500 साल जिंदगी भूल जाएंगे, 1000 साल जिंदगी भूल जाएंगे, और कहेंगे दुनिया में हम एक घड़ी रहे हैं, एक सुबह का वक्त या एक शाम का वक्त, इतनी ही देर हम दुनिया में रहे हैं। ऐसा मंजर होगा कयामत का कि जिंदगी सब क्या है भुला दी। मालूम ये हुआ कयामत आएगी और अचानक आएगी। कयामत के आने से पहले कुछ निशानियां हैं, मैंने बतलाया था कुछ निशानियां हैं, कुछ निशानियां छोटी हैं, कुछ निशानियां बड़ी हैं। छोटी निशानियों के ताल्लुक से क्या है आपको बतलाया जा रहा था कि कयामत आने से पहले छोटी छोटी निशानियां जाहिर हो जाएंगी, लोग अपनी नजरों से देख लेंगे, उसके बाद बड़ी बड़ी निशानियां जब आ जाएंगी, तो बड़ी निशानियों के आ जाने के बाद अब कयामत के आने में देर नहीं होगी, कयामत कायम हो जाएगी। एक तरफ से क्या है हम छोटी निशानियों को भी सुनेंगे और जहनों में महफूज रखेंगे, और बड़ी निशानियों को भी सुनेंगे और जहन में महफूज रखेंगे, ताकि हमारी जिंदगी में हो सकता है कोई बदलाव आ जाए, कोई चेंजिंग आ जाए, गुनाहों में मुलव्वस है तो हो सकता है इनकलाब आ जाए, अल्लाह की तरफ हम रुजू कर लें, दुनिया को हम खैरबाद कह दें, आखिरत की याद में हम लग जाएं, कुरान और हदीस के मुताबिक जिंदगी गुजारने लगे। हो सकता है ये ख्यालात क्या है जहन में पैदा हो जाए। इसलिए एक एक करके कयामत की निशानियों को आप सुनते चले। पहली निशानी कयामत की होगी इल्म का उठाया जाना, दुनिया से इल्म उठा लिया जाएगा। एक लंबी हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया है कि अल्लाह ताला इल्म को उठा लेगा, लेकिन इल्म को कैसे उठाएगा? उलमा को कब्ज करके, उलमा को मौत के घाट उतार करके इल्म को उठा लेगा। यानी उलमा दुनिया से खत्म हो जाएंगे। इस तरह से दुनिया में सिर्फ जाहिल लोग ही रहेंगे, आलिम लोग खत्म हो जाएंगे। अब जाहिलों में से ही लोग अपने किसी एक जाहिल को अपना मुफ्ती बना लेंगे, अपना सरदार बना लेंगे, और अपना मावा मर्जा मस्तर उनको बना लेंगे। किसी भी मामले में उसी के पास जाएंगे, उनसे फतवा तलब करेंगे, उनसे मसले पूछेंगे। ये जाहिल सरदार, ये जाहिल इमाम कुरान और हदीस तो इनके पास नहीं होगा, ये खुद जाहिल होंगे और अपने मन मानी जैसा उनको समझ में आएगा लोगों को फतवा देंगे, खुद गुमराह होंगे, दूसरों को भी गुमराह करेंगे। जल्लू फअज़ल्लू हदीस ने कहा है, ये खुद गुमराह होंगे पहले से और फिर फतवाबाजी करके लोगों को भी गुमराह करेंगे। ये कयामत की निशानियों में से एक निशानी है, जो छोटी निशानियों में से।
یہ نشانی آج کیا ہے معاشرے میں موجود ہو چکی ہے. بڑے بڑے علماء کیا ہے دنیا سے جا چکے ہیں, جا رہے ہیں. علماء کی جگہ میں کیا ہے جاہل لوگ مفتی بن کر بیٹھے ہوئے ہیں اور علماء کی قدر اور عزت نہیں کرتے ہیں, بلکہ خود جاہل مفتی بن کر علماء کے سامنے ہی فتویٰ بازی کرتے ہیں. یہ علامت ہم دیکھ رہے ہیں اپنی نظروں سے کہ یہ علامت آ چکی ہے کہ علماء اچھے علماء ربانی علماء دنیا سے جا چکے ہیں, جا رہے ہیں. جاہل لوگ کیا ہے مسند افتاء پر کیا ہے براجمان ہیں اور بے جھجک بلا کھڑک کیا ہے بلا سوچے سمجھے اپنے جاہل عوام کو گمراہ کرنے میں لگے ہوئے ہیں. دن و رات ان کو فتویٰ سنائے جاتے ہیں, ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے. عالم کے رہتے ہوئے بھی ایک جاہل کیا ہے فتویٰ بازی کرتا. میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں علماء عالم دین یہ ورثۃ الانبیاء ہے. ان کے چلے جانے پر قیامت قائم ہوگی. بہت بڑی نعمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کہ آپ لوگوں کے بیچ ابھی بھی ربانی علماء موجود ہیں. ان کی قدر کرو, ان کی عزت کرو, مسائل میں ان کی طرف رجوع کرو. وہ آپ کو سیدھی راہ دکھلاتے ہیں, سیدھا راستہ بتلاتے ہیں, گمراہی سے آپ کو بچاتے ہیں, قرآن و احادیث پر چلنے کے لیے کہتے ہیں, گناہوں سے توبہ کرنے کے لیے کہتے ہیں. کیا صحیح ہے وہ آپ کو بتلاتے ہیں, کیا غلط ہے ان کی نشاندہی کرتے ہیں. قدر کرو علماء کی, عزت کرو علماء کی کہ تمہارے درمیان جو علماء موجود ہیں یہ بہت بڑی نعمت ہے. اتنی بڑی نعمت ہے کہ ان کے چلے جانے کے بعد قیامت قائم ہوگی, اور جب تک علماء ہے دنیا میں تب تک قیامت قائم نہیں ہوگی. اتنی بڑی نعمت, اس لیے ان کی بے قدری نہ کرو, ان کی عزت کرو اور قرآن و حدیث کی طرف رجوع کرو. خود سے مفتی نہ بنو, خود سے فتویٰ بازی نہ کرو. بغیر علم کے قرآن و حدیث کا بات کرنا بڑا جرم ہے, اور اتنا بڑا جرم ہے کہ نبی نے جو نہیں کہا ہے اور وہ اگر آپ کہتے ہیں اور نسبت نبی کی طرف کرتے ہیں کہ نبی کا یہ فرمان ہے, نبی کا یہ قول ہے, نبی کی یہ سب چیزیں ہیں, اگر نبی نے نہیں کہا, نبی نے عمل بھی نہیں کیا, اور تم اپنی زبان سے ایسی باتیں نکالتے ہو اور لوگوں کو گمراہ کرتے ہو بدلاتے ہو, نبی کی زبانی کیا ہے؟ جہنم کی وعید ہے ایسے لوگوں کے لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ایسے لوگ جو میری طرف ایسی بات کی نسبت کرے جس کو میں نے نہیں کہا ہے, میں نے نہیں کیا ہے, گویا کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا رہے ہیں. گویا کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا رہے ہیں. جہنم کی دھمکی دی ہے اللہ رب العالمین نے ایسے لوگ. تو میں یہ بتا رہا تھا علم کا اٹھ جانا یہ قیامت کی چھوٹی علامتوں میں سے ہے. یہ علامت کیا ہے لگ بھگ ظاہر ہو چکی ہے, اور یہ علامت کیا ہے آ چکی ہے, لوگ دیکھ رہے ہیں. اور دوسری علامت یہ ہے کہ جہالت کا پھیل جانا اور جاہلوں کا بڑے بڑے عہدوں پر پہنچ جانا. جہالت کا پھیل جانا اور جاہلوں کا بڑے بڑے عہدے پر پہنچ جانا. آج آپ دیکھ رہے ہیں یہ علامت بھی آ چکی ہے کہ جہالت عام ہو چکی ہے, اور جاہل لوگ جن کے پاس قرآن و حدیث کا علم نہیں ہے, مسجد کا متولی بنا ہوا ہے, جن کو نماز نہیں پڑھنا آتا ہے, جن کو لباس نہیں پہننا آتا ہے, جن کو پیشاب پخانہ کرنے کا ڈنگ نہیں ہے کہ شریعت نے کس طرح سے آداب بتلائے ہیں پیشاب کرنے کے, پیخانہ کرنے کے, نماز پڑھنے کی ساری دعائیں جن کو یاد نہیں ہیں, وہ اپنی طاقت, اپنے پیسے اور اپنی چودراہٹ کی بنیاد پر مسجدوں کا متولی بنے ہوئے ہیں. یہ قیامت کی علامتوں میں سے جنہیں شریعت کا کچھ بھی علم نہیں ہے, وہ مدرسوں کا کیا ہے صدر سیکریٹری بنے ہوئے ہیں. یہ قیامت کی علامتوں میں سے ہے کہ جہالت عام ہو جائے گی اور جاہل لوگ بڑے بڑے پوسٹ پر عہدوں پر فائز ہو جائیں گے, اور کرسی کے لیے کیا ہے لڑائی کریں گے, جنگ کریں گے, بہت طرح کے کیا ہے مسائل پیدا کریں گے. کرسی ہم کو ملنی چاہیے, متولی ہم کو بننا چاہیے, صدر ہم کو بننا چاہیے, سیکریٹری ہم کو بننا چاہیے. اس کے لیے دوڑیں گے, لڑیں گے, بھاگ دوڑ کریں
کریں گے, سازشیں کریں گے, لوگوں کو مائل کریں گے اپنی طرف, ٹیم بنائیں گے, سارے کچھ کریں گے. یہ سارا منظر, سارا کھیل, یہ ساری چیزیں آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. یہ قیامت کی چھوٹی دوسری علامتوں میں سے یہ دوسری علامت ہے جو معاشرے میں آج یہ علامت موجود ہو چکی ہے. ان لوگوں کو کبھی توفیق نہیں ہوئی کہ مسجد گندی ہے خود سے جھاڑو لے کر صاف کر دیں. کبھی توفیق نہیں ہوئی مسجد میں تن کا پڑا ہوا اٹھا کر باہر پھینک دیں. کبھی توفیق نہیں ہوئی کہ مدرسے گندے پڑے ہوئے ہیں ان کو تھوڑا صاف بھی کر دیں. مدرسوں میں کیا ہے, یتیم غریب بچے پڑھ رہے ہیں, ان کے لباس ہم اپنے پیسوں سے مہیا کر دیں, ان کی کتابیں اپنے پیسوں سے مہیا کر دیں, ان کی خوراک اپنے پیسوں سے مہیا کر دیں. کبھی ایسے لوگوں کو توفیق نہیں ہوئی ہے, بلکہ کرسی کے لیے مرتے ہیں, صدر سیکریٹری کے لیے مرتے ہیں, متولی بننے کے لیے مرتے ہیں. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ مسجد کی صفائی کا کتنا بڑا اجر ہے. یہ بات جب کسی کو معلوم ہو جائے کہ ایک مسجد میں ایک تن کا پڑا ہوا ہے اور اس تنکے کو اٹھا کر کیا ہے باہر پھینکنے کا کتنا بڑا اجر ہے, کتنی نیکیاں ہیں, اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے تو اپنا گھر چھوڑ دیں اور مسجد کی صفائی میں لگ جائے. بتائیں آج کے مسجد کے متولیوں کو, سیکریٹریوں کو اور صدروں کو بتائیں کہ مسجد صاف کرنے کا کیا مقام ہے. تم جاہل ہو, کرسیاں لینے کے لیے تو دوڑتے ہو, لیکن کبھی تمہیں مسجد صاف کرنے کی توفیق نہیں ہوئی. تم نے مسجد میں کیا ہے ایک خرید کر کیا ہے تم نے مولوی رکھ لیا. جن کو بچہ پڑھانا تھا ان سے آپ نوکر کا کام لیتے ہیں کہ مسجد کی صفائی میں جھاڑو لگائے, آپ کی مسجد کو صاف رکھے اور آپ بڑے کرسی پر بیٹھ کر نگرانی کریں. وہ عالمی دین پڑھانے کے لیے معمول تھا, قرآن و احادیث کے کیا ہے ترویج کے لیے علم کو سیکھا تھا. آپ نے ان کو مجبور کیا ہے کہ آپ کے مسجد کی صفائی کریں اور آپ کا نوکر بن کے رہیں. اگر آپ کا نوکر بن کے نہیں رہتے ہیں تو آپ ایسے مولویوں کو مسجد سے بے دخل کر دیتے ہیں کہ یہ ہمارے امام کے لائق نہیں ہے, یہ ہمارے کیا ہے مسجد میں بچے پڑھانے کے لائق نہیں ہے. اس لیے کہ اس گاؤں کے متولی تو ہم ہیں, اس مسجد کے چودھری تو ہم ہیں, اس مسجد کے صدر سیکریٹری تو ہم ہیں, ہماری بات نہیں چلتی ہے اور ہمارے اشارے پر یہ مولوی نہیں ناچتا ہے, اس لیے رہنے کے لائق نہیں ہے. یہ قیامت کی علامتوں میں سے ہے کہ جاہل لوگ بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہو جائیں گے اور عالم کو مجبور کریں گے کہ اس نے غلط کام کیا ہے, بے نمازی ہے, تب بھی ان کی جنازہ آپ کو پڑھانا پڑے گا. شادی کے لین دین میں یہ ملوث ہے, تب بھی آپ کو ان کا نکاح پڑھانا پڑے گا, ورنہ کیا ہے ہم آپ کو نہیں رکھیں گے. مجبور کیا ہے ان متولیوں نے ایک عالم کو علم پر عمل کرنے سے, اور ایسے عالم بھی قیامت کی علامتوں میں سے ہیں جو ایسے متولیوں کے ہاتھ میں ناچتے ہیں اور قرآن و حدیث پر عمل چھوڑ کر ان کے اشارے پہ چلتے ہیں اور روزی کی مالک ان جاہل سرداروں کو, جاہل مفتیوں کو, جاہل سیکریٹریوں کو اور جاہل مفتیوں کو روزی کا مالک سمجھتے ہیں. اللہ رب العالمین نے کہا اذان ہو جائے جمعے کے لیے دوڑو مسجد کی طرف نماز کے لیے, اور جب نماز ختم ہو جائے دنیا کشادہ ہے, زمین پھیلی ہوئی ہے, رزق کے لیے فانتشروا فی الارض, پھیل جاؤ زمین میں روزی کمانے کے لیے. روزی کا مالک اوپر بیٹھا ہوا ہے, مسجد میں بیٹھا ہوا نہیں ہے. ان کو تم کیا ہے ان کے اشارے پر اپنا دین مت بیچو, ان کے اشارے پر اپنا ایمان مت بیچو. روزی کا مالک اللہ ہے اور روزی دینے والا ہے. فانتشروا فی الارض, پھیل جاؤ زمین میں, روزی کماؤ, کام تلاش کرو, بزنس کرو, تجارت کرو اور کام تلاش کرو. قرآن و حدیث پر عمل کرنے کا جہاں آپ کو موقع ملے جس کام سے اس کام کو انجام. آپ نے اس کو محفوظ سمجھ لیا, یہی لوگ روزی کے مالک ہیں. اگر ہم ان کی اشارے پر نہیں چلتے ہیں تو پھر کیا ہے ہم نکال دیں گے. ایسے لوگ قیامت کی علامتوں میں سے ہے. تو میں یہ کہہ رہا تھا قیامت آئے گی اور ان کے آنے سے پہلے چھوٹی علامتیں بڑی علامتیں ظاہر ہوں گی. ان میں سے پہلی چھوٹی علامت علم کا اٹھ جانا, دوسری چھوٹی علامت جہالت کا پھیل جانا اور جاہلوں کا بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہو جانا.
بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہو جانا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اگلے خطبے میں پھر مزید علامتوں کا ذکر ہوگا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ہم تمام مسلمانوں کو صحیح معنوں میں قرآن و احادیث پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ اے اللہ صحیح معنوں میں قرآن و احادیث کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرما۔ عالم برزخ کی زندگی اور قبر کی زندگی، مرنے کے بعد کی زندگی کو سمجھ لینے کی توفیق عنایت فرما۔ اللہ میدان محشر میں کیا عالم ہوگا، کتنی پریشانیاں ہوں گی، اللہ رب العالمین ہم سب گناہگار ہیں، اس دن کی پریشانی سے تو ہم سب کو محفوظ کر لے۔ اے اللہ تو ہم سب کو قرآن و احادیث پر چلنے کی توفیق عنایت فرما، نئی نسل کو قرآن و احادیث پر چلنے کی توفیق دے، دین کی سمجھ عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب گناہگار ہیں تو ہم سب کے گناہوں کو بخش دے، معاف کر دے۔ اے اللہ ہم میں سے جو لوگ دنیا سے جا چکے ایمان کی حالت میں، اللہ تو ان کی مغفرت عطا فرما۔ اے اللہ جہاں کہیں بھی دنیا میں لوگ مسلمان پریشان حال ہے، اللہ تو ان کی پریشانی کو دور عطا فرما۔ ظالموں کو اللہ تو ایسی سزائیں دے، کسی پر ظلم کرنے کے تعلق سے سوچ بھی نہ سکتا۔ اے اللہ ظالموں کو ایسی سزائیں دے، کسی پر ظلم کرنے کے تعلق سے سوچ بھی نہ سکے۔ مظلوم کی دعا اللہ رب العالمین اور تیرے دربار کے بیچ میں کوئی چیز حائل نہیں ہے، یہ تیرے نبی کا فرمان ہے۔ اللہ رب العالمین مظلوم کی زبان سے جب آہیں نکلتی ہیں، اللہ یہ ڈائریکٹ تیرے دربار میں پہنچتی ہے۔ اللہ مسلمان اس دنیا میں مظلوم ہے، آہو بکا کی صدائیں لگا رہے ہیں، رات دن ان کے اوپر ظلم کیے جا رہے ہیں، بے گناہ مسلمانوں کو جیلوں میں ڈالا جاتا ہے، بے گناہ مسلمانوں کو اللہ رب العالمین ان کو قتل کیا جاتا ہے، گھر سے بے گھر کیا جاتا ہے، بے دخل کیا جاتا ہے، زمین و جائیداد سے ان کو الگ تھلگ کیا جاتا ہے، ظلم کے انتہا ہے۔ اللہ ایسے مظلوموں کی آہ کو سن لے، اللہ رب العالمین اور ظالموں کو اللہ کو ایسی سزائیں دے، کسی پر ظلم کرنے کے تعلق سے سوچ بھی نہ سکے۔ کہ اللہ آج پوری دنیا میں کیا ہے، امن و امان کا خاتمہ ہے، خصوصی طور پر ہمارے ملک ہندوستان میں امن و امان خطرے میں ہے۔ اللہ کچھ شر پسند عناصر ملک کے امان کو بگاڑنے میں لگے ہوئے ہیں، شر و فساد پھیلانے میں لگے ہوئے ہیں، یہاں کے بھائی چارگی کی فضا کو ختم کرنے میں لگے ہوئے ہیں، نفرت کی بیج بو رہے ہیں، آپس میں دشمنی اور عداوت بو رہے ہیں، اور محبت کی فضا کو دشمنی اور عداوت کی فضا میں تبدیل کر رہے ہیں۔ اللہ تو ایسے لوگوں کو اپنی لاٹھی سے اللہ رب العالمین بے آواز لاٹھی سے ایسی سزائیں دے، اللہ رب العالمین کہ امن و امان کی خاتمے کرنے کے بجائے یہاں کے امن و امان کے پیغام دینے والا لینے والا بن جائیں۔ اللہ رب العالمین تو ہمارے ملک میں امن و امان عطا فرما، اور یہاں کے خلفسار کو ختم کر دے، بدامنی کو ختم کر دے، چین و سکون کے ساتھ ہمارے ملک میں لوگوں کو رہنے کی توفیق عنایت فرما۔ اللہ رب العالمین پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی بدامنی پھیلی ہوئی ہے، اللہ وہاں پر امن و امان قائم کر دے۔ اللہ رب العالمین تو اہل ایمان کی طاقت میں اضافہ عطا فرما، ایمانی طاقت میں بھی اضافہ عطا فرما، ہر طرح سے اللہ رب العالمین تو اہل ایمان کو مسلح کر دے۔ اللہ رب العالمین ہم سب گناہگار ہیں تو ہم سب کے گناہوں کو بخش دے، معاف کر دے۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو اللہ تو معاف کر دے، ہم سب گناہگار ہیں۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين۔